اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 کی تفسیر پارٹ 1۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہاں پر فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو ان کے اکرام، تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے اظہار کے لیے سجدہ کرے تو اس نے انکار کیا۔ رب العزت کا فرمان ہے کہ جب میں اسے پورا بنا دوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ یہ سجدہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنے کے مترادف ہوا۔ یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا جو کہ پہلے جائز تھا، اب ممنوع ہے۔ اسلامی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، تعظیم کے طور پر بھی جائز نہیں۔ فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور اسی وقت سجدے میں گر گئے۔ الا ابلیس، مگر ابلیس کے سوائے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس فرشتوں میں شامل کر دیا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری ہو گیا۔ ابلیس اور فرشتے الگ الگ مخلوقات ہیں۔ سیدنا عائشہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور ابلیس آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی سجدے کی آیت پڑھتا ہے تو سجدہ کرتا ہے تو فرشتہ روتا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے، خرابی ہو اس کی یا میری۔ آدم کو سجدہ کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا، اب اس کو جنت ملے گی، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا، نافرمانی کی، میرے لیے جہنم ہے۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس نے حسد و تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور انسان مٹی سے بنا ہے۔ سیدنا قتادہ فرماتے ہیں، سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو ابلیس سے سرزر ہوا، اور اللہ تعالیٰ اور آدم علیہ السلام سے اس کی دشمنی باہر آ گئی اور اس کا کفر اور تکبر ظاہر ہو گیا۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے انکار کی وجہ سے دھتکار دیا۔ جنوں میں سے ہونے کے باوجود عبادت و ریاضت سے فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا، مگر اس تکبر نے آنن فانن اسے کافروں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ انسان میں تکبر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اپنی ذات کی برائی کے احساس کو تکبر کہتے ہیں۔ انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے جب بھی کوئی شخص اپنی ذات کی برائی میں مبتلا ہو جائے اور کسی کام کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ کرنے سے میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاہل، اکھر اور مزاج تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔